پاک نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے. الگ الگ کاموں کی طرف الگ الگ زمانوں میں الگ الگ نبی تشریف لائے. ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے. ان سبھی نبی اور رسول کو دیکھ کر یا کہ ان کی ہدایت اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زبانیں میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے. ایسے لوگوں نے نبیوں کی کرامات، ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا. ایسے لوگوں نے ایک خدا کا ماننے سے انکار کر دیا اور نبی اور رسول کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا. ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزائیں اور عذاب سے مبتلا کیے گئے. اس طرح نبی اور رسول کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاحی اور تبلیغ کی ذمہ داری دی انہیں ولی کہا جاتا ہے. اللہ نے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائے جنہیں کرامات کہا جاتا ہے. ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس طاقت کو استعمال فرمایا. اپنے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کراماتیں دیکھی سنی ہوگی. سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کراماتیں اپنی سنی ہوگی. آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق ولی و اسلام کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا. اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے وہاں اس وقت کے راجا کے جانور، راجا کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے. راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھا دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں. آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتی ہے. یہ بات سن کر راجا کے سپاہی نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا. آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے. اگلے دن ایک عجیب سے واقعہ ہوا. جب راجا کے سپاہی نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکے. یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گیا اور ساری بات اپنے راجا کو سنائی. راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو. راجا کے ایسا کہتے ہی سپاہی نے اپنا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے کی برتاؤ کی معافی مانگی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے. سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گیا. سبحان اللہ، یہ ہمارے خواجہ غریب نوازہ کا مرتبہ. حضرت خواجہ عثمان حیرونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نوازہ کے پیر مرشد تھے. یہ وہی بزرگ ہے جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نوازہ نے اپنے زمانے کے 20 سال گزارے. ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان حیرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے. سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے. ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھول دو. جب خواجہ غریب نوازہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ ندی کے پار پہنچ چکے ہیں. آپ نے حضرت خواجہ عثمان حیرونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا. یہ مقام اور مرتبہ انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور پھر اسی کو ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے جن سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. سمجھو اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا. بہرحال ایسی کئی ولی اور پیر پیغمبر کی کہانی حدیث میں موجود ہے جن کے کارنامے حیران کرنے والے ہیں. ہم کوشش کریں گے آگے بھی ایسے ولیوں کی کراماتوں کی جانکاری آگے بھی دیتے رہیں.